عمران خان نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، فوج کبھی بھی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی، لاوا پک چکا ہے، عوام شدید تنگ ہے، اور اگر میں نے کال دی تو پھر عوام بنگلہ دیش کی طرح سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ کیا عمران خان کو پھنسانے کے لیے کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے، یا پھر واقعی پاکستان تحریک انصاف اب اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اب کی بار جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجہ میں عمران خان جیل سے نکل آئیں گے؟ یہ کس حد تک حقیقت ہے، اور عمران خان کے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو آج کے پروگرام میں۔ پاکستان کے قومی ہیرو ارشد ندیم کو محترمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب نے انتہائی متنازع بنا دیا، اتنا متنازع کہ اب وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن زیادہ اور قومی ہیرو یا اولمپکس میں گولڈ میڈلسٹ کم لگ رہا ہے۔ اور ارشد ندیم کے خلاف یہ ساری سازش کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کے پروگرام میں۔ اور اگر ہم بات کر لیں موجودہ سیاسی صورتحال کی، تو اس میں جو خاطر خواہ تیز تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ارشد ندیم جو کہ قومی ہیرو ہیں، پاکستان کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں۔ اچھا، ارشد ندیم کا جو پاسٹ کیریئر ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ارشد ندیم نے بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچا اور بالآخر اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ گزشتہ روز محترمہ مریم نواز صاحبہ ارشد ندیم کے گھر گئی، 10 کروڑ روپے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کر لیں ارشد ندیم کی، تو ارشد ندیم کو ایک بڑی گاڑی پہ بٹھا کے اور پورے لاہور کا چکر بھی لگوایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ قومی ہیرو ہے، ظاہر سی بات ہے، اعزاز و اکرام وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو ملنا بھی چاہیے۔ لیکن اس طرح سے کسی سیاسی جماعت کا کارکن بن کے تو اگر آپ گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ سوار ہوں گے اور نعرے لگائیں گے تو پھر آپ کی پرسنالٹی مشکوک ہو جائے گی۔ حکومتی عہدے دوران ارشد ندیم کے بارے میں بڑے کھل کے بیانات دے رہے ہیں، ایون کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ارشد ندیم کی کامیابی 92 سے بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا، رانا مشہود صاحب نے کہا پچھلے دنوں جب ایئرپورٹ پہ وہ اترے ارشد ندیم صاحب، کہ جی 92 میں تو عمران خان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور یہ جو ارشد ندیم ہے اس نے تو انڈیویجولی گولڈ میڈل جیتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون ارشد ندیم کے خلاف آپ یہ سمجھ لیں یہ گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش کے نتیجے پہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہوں گے وہ اس کو اپوز کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، جس کے بعد ارشد ندیم کا جو گولڈ میڈل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ڈسپیوٹڈ سا ہو جائے گا۔ اب کس چیز سے باز رہنا چاہیے تھا؟ باز اس چیز سے رہنا چاہیے تھا کہ ارشد ندیم ہمارا قومی ہیرو ہے، آپ اس کو اعزاز دیں، آپ اس کو انعامات دیں، لیکن اس طرح سے آپ اس کو اپنی پولیٹیکل بوسٹنگ کے لیے جب یوز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ چیز ایکچول نہیں رہے گی بلکہ وہ فیک ہو جائے گی۔ خیر، اب آتے ہیں پروگرام کے اصل حصے کی جانب کہ عمران خان کے خلاف جو ایک نئی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ گزشتہ بھی دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ فوج میں بھی دھڑے بندی ہے، اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بری طرح تقسیم ہو چکی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایون کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھے جیسے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فوج اور عوام میں جو دوری ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ پلاننگ ہے جو چند ایک لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، فوج کبھی بھی پاکستانیوں پہ گولی نہیں چلائے گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ یعنی کہ عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے فوج کے ساتھ جو دوری ہے اس کو کلوز کر لیا جائے، لیکن حکومت نہیں چاہ رہی کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی یہ کلوزنس ہو یا دوریاں ختم ہو۔ اس کے لیے حکومت نے جو اگلی پلاننگ کی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر 9 مئی کی طرز پہ کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا انسیڈنٹ کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس سے فوج یہ سارے کا سارا الزام پھر دوبارہ عمران خان پی ٹی آئی پہ آ جائے اور پھر مزید تاخیر ہوتی جائے، عمران خان پہ نئے کیسز بنائے جا سکیں۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اب جس طرح وہ ہمارے ایک انتہائی اعلیٰ دفاعی مبصر ہیں، ہمارے سینئر آرمی کے دوست، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس بنایا جا سکے یا عمران خان کا ٹرائل کیا جا سکے۔ لیکن دوسری جانب حکومت یہ کوشش بھرپور کر رہی ہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، چونکہ آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا، جب آپ کے لیے قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرتے ہیں، عوام کو آپ سیاسی مخالفت میں اور سیاسی دوستی یاری میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ عوام ایکچول ایشوز کی طرف دیکھے ہی نہ۔
اب کچھ لوگ یہ بارہا سوال پوچھتے ہیں جی کہ عمران خان کا بنے گا کیا عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ان پروسیس ہے، عمران خان کی بات چیت جاری ہے، عمران خان کے ساتھ کافی ساری میٹنگز کئی لوگوں کی ہو چکی ہوئی ہیں اور بارہا کنٹینیو ہیں، اور محترمہ بشریٰ بی بی کو بھی جیل میں کافی سارے مسائل کا ایشو ہوتا ہے اور وہ بھی کئی لوگوں سے ملتی ہیں، اور یہ چیزیں اتنی سادہ ہیں نہیں جتنی لگ رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کسی کے خواب و خیال میں تھا کہ مسلم لیگ نون والے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، لیکن کر رہے تھے۔ اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں سیاسی طور پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ ایسے طاقتور عناصر جو کہ عمران خان اور فوج دونوں میں انفلوئنس رکھتے ہیں، انہوں نے کافی کوشش کی ہے اور کافی ساری چیزیں، معاملات کافی سارے طے ہوئے ہیں، کوئی معافی تلافی والی باتیں بھی کی گئی ہیں، ایون کہ عمران خان کے خلاف جنہوں نے عدت نکاح کیس بنایا اور جس کی یہ ساری کی ساری سازش تھی، وہ بھی کچھ معاملات کلیئر ہوئے ہیں عمران خان کے سامنے۔ لیکن بات پھر یہی ہے کہ مسائل کا حل بات چیت کے ساتھ ہے اور گفت و شنید کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مل بیٹھیں گے تو مسائل کا ادراک ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ ان کے تدارک کی طرف جائیں گے، اور اگر آپ اس طرح سے دور رہیں گے اور ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگاتے رہیں گے تو پھر ملک آگے ترقی نہیں کر سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف آج ایکچول جو ہے وہ حقیقی جشن آزادی منا رہی ہے، اور پورے پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے چھوٹے چھوٹے گیدرنگز بھی کی گئیں اور جلسے جلوس بھی کیے گئے، اور مزید بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو ISO ہے، انصاف اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اس کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ جی عمران خان کو اگر 30 اگست تک آزادی نہ ملی تو ہم اپنے یہ جو احتجاج ہے اس کا دائرۂ کار بڑھا دیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی ہم لوگ ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی آپ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج کرے تو کہتے ہیں یہ برگر پارٹی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ نکل آئے تو کہتے ہیں یار کہ یہ تو بڑی کوئی شدت پسند اور فاشسٹ جماعت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ کی جو پلاننگ کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے، تاکہ قانون اور آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اور یہ FIRs اور پرچوں کے سلسلے سے بچتے ہوئے یہ جو ایک مناسب احتجاج ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ اور آنے والے چند دن انتہائی اہم ہے، میں آپ کو ہر پروگرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تبدیلی آپ کو بظاہر دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کریں، ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کریں۔ ہمارے پروگرامز میں جو بھی آپ کو چیزیں کچھ ایسی سمجھیں کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے، یا پھر آپ ہماری کسی بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، کمنٹس لازمی کریں اور ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کریں۔ اللہ اس قوم کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو نکھاریں گے اور حالات انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔